بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے عصر حاضر میں دین کا قیام، عمومی چیلنجز اور سیرت کا اصولی مطالعہ۔ موجودہ دور میں معاشرے کے اندر دین کیسے قائم ہوگا، یعنی دین کا فروغ، دین کا غلبہ، دین کی نشر و اشاعت کیسے واقع ہوگی، ظاہر ہوگی، اس سلسلے میں چیلنجز کیا ہیں اور سیرت کا اصولی مطالعہ کیا ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے مختلف گفتگو کی، اس میں ہم نے سب سے پہلے چیلنجز کا عمومی تعارف کرایا تھا، پھر اس کے بعد فرد کی تعمیر، ایک اچھا مسلمان کیسا ہونا چاہیے، آج کل کیا رکاوٹیں ہیں اور سیرت کا طریقہ ہمیں کیا کہتا ہے، اس پر ایک نشست ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد معاشرے میں دعوت و تبلیغ کیسے ہونی چاہیے، اس کے چیلنجز کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے سیرت کی روشنی میں، اس پر بھی ایک نشست ہوئی تھی۔ اس کے بعد ایک موضوع چھیڑا تھا اہل ایمان کا تحفظ اور استحکام۔ مومنین، ایمان والے، اگر ان پر ابتلا اور آزمائش آتی ہے تو ممکنہ حد تک ابتلاؤں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، تحفظ اور استحکام کا طریقہ کیا ہے۔ یہ 3-4 نشستیں ہو چکی ہیں۔ آج ہم پچھلی نشستوں کا خلاصہ اور ایک جامع لائے عمل بیان کریں گے انشاءاللہ۔ سیرت کی اصولی ہدایات کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو کچھ اصول و قواعد ایسے ہیں جن پر ہم عمل کریں گے تو عصر حاضر میں معاشرے کے اندر دین قائم ہوگا۔ اگر ہم ان اصول و قواعد نظر انداز کریں گے تو ہم سیرت کے اصولی منہج سے انحراف کریں گے۔ اصول و قواعد کے اندر علم ہے، ایمان ہے، عقیدہ ہے، اصول اہل سنت ہے، کفر، شرک اور الحاد کا رد ہے، عبادات پر محنت ہے، قلب یعنی اخلاص پر محنت ہے، اخلاق پر محنت ہے، اصلاح معاشرہ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، یہ اصول ہیں۔ لیکن ان اصولوں میں انحراف کیا ہے، لوگوں کا رد عمل یا طرز عمل کیا ہے، اور صحیح سیرت کا اصولی طریقہ کار کیا ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اسی پر گفتگو ہوگی۔ تو سب سے پہلی چیز علم ہے۔ جب ہم نے معاشرے کے اندر دینی تبدیلی لانی ہو تو اس کے لیے پہلی چیز علم ہے۔ علم کی بنیاد پر ہی اپنی اصلاح ہوگی، عقیدے کی، عمل کی، اخلاص کی، عبادت کی۔ علم کی بنیاد پر ہی دوسروں کی اصلاح ہوگی، دعوت، تبلیغ، امر بالمعروف، مختلف گروہوں سے تعلق، اور علم کی بنیاد پر ہی حکومت کی اصلاح ہوگی۔ جب علم نہ ہو تو عقیدے پر محنت کی بجائے ہم دوسری چیزوں پر محنت کرنے لگ جائیں، توحید کی بجائے بدعت یا خرافات یا انحراف پر محنت شروع کر دیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز علم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی اور مدنی دور میں صحابہ اکرام کو قرآن سکھاتے، حکمت کی تعلیم دیتے، سنت سکھاتے اور سیاست سکھاتے تھے۔ مکی دور میں سکھایا کہ لڑنا نہیں ہے، ہاتھ روک کے رکھنا ہے، اور مدنی دور میں بھی سیاست سکھائی کہ کب جہاد فرض ہوگا اور کب صلح کے ذریعے جہاد سے رک جانا ہے، یہ سیاست تھی۔ علم کے بعد دوسرا اصول ایمان ہے۔ اس وقت ایمان پر محنت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ ایمان کے مقابلے میں دین بیزاری ہے، آخرت سے بے نیازی ہے۔ ایمان کے بعد عقیدہ ہے۔ بہت سارے لوگ شرک، توحید کو نہیں جانتے، اور بہت ساری تحریکیں، بہت ساری جماعتیں شرک توحید کے مسئلے کو چھوڑ کر دیگر مسئلوں پر محنت کرتی ہیں۔ کوئی فضائل اعمال پر کرتا ہے، کوئی رفع عامہ کے کاموں پر محنت کرتا ہے، کوئی تبلیغ پر محنت کرتا ہے، لیکن توحید اور شرک پر مکمل بصیرت، علم، مہارت کے ساتھ بہت کم لوگوں میں ہے۔ جبکہ سیرت اور منہج صحابہ، منہج انبیاء، سیرت طیبہ، یہ سب کچھ ہمیں بتاتے ہیں کہ سب سے زیادہ محنت توحید اور شرک پر ہے۔ علم، ایمان، توحید، شرک کا فہم۔ اس کے بعد اصول اہل سنت۔ اصول اہل سنت کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں قرآن اور حدیث کی تشریح، اس کا فہم، وہ ہمیں صحابہ، تابعین، محدثین، ان لوگوں سے لینا چاہیے۔ صحابہ کے فہم سے، ان کے اجماع سے یا ان کے دائرے سے ہٹ کر ہم کوئی نئی بات نکالیں تو یہ اہل بدعت کا طریقہ ہے، اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ اس وقت بہت سارے گروہ ہیں جدیدیت پسند، اسلام کے احکام کو توڑنے والے، موڑنے والے،
تو اصول اہل سنت کو فروغ دینا ضروری ہے. جیسے توحید اور شرک پر محنت ضروری ہے، ویسے اہل سنت کے اصولوں پر محنت ضروری ہے. اس کے بعد کفر، شرک اور الحاد کا رد ہے. ایک ہے توحید سکھانا، ایک ہے شرک کا رد کرنا. یہ دو الگ باتیں ہیں. اگر کوئی بندہ ساری زندگی توحید سکھاتا ہے لیکن شرک کا رد نہ کرے، اس نے صحابہ، انبیاء، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور طریقے سے انحراف کیا. کیونکہ قرآن کے اندر جہاں توحید اللہ کی بیان ہوئی، وہاں شرک کا رد بڑا وافر ہے، بہت بڑی مقدار میں. اس کے بعد پھر عبادات ہیں، اللہ کے سامنے نمازیں ادا کرنا، فرائض ادا کرنا، روزے، زکوٰۃ، حج، عبادات پر محنت. یہ نبوی طریقہ ہے. کئی ایسے لوگ ہیں، کئی ایسی جماعتیں ہیں، وہ دین کے اجتماعی کاموں کے پیچھے لگ کر نمازوں میں کمزوری، نمازوں سے غفلت، نمازوں کو دوسرے نمبر پر رکھنے کا طریقہ کار اپناتے ہیں. اسی طرح اعمال القلوب ہے، یعنی دل کی اصلاح پر محنت کرنا. اصلاح معاشرہ ہے. بعض لوگ معاشرے کے اندر رہ کر معاشرے سے دشمنی اختیار کرتے ہیں، یعنی تشدد کرتے ہیں، لوگوں کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ دشمنی کے طریقے سے انہیں دین کی دعوت دیتے ہیں، تصادم کے طریقے سے. اور بعض لوگ مداہنت کرتے ہیں، برائیاں دیکھ کر خاموش ہو جاتے ہیں. یہ دونوں طریقے ٹھیک نہیں ہیں. معاشرے کی اصلاح کرنا یہ درجہ بدرجہ ایک بنیادی اصول ہے. اس کے بعد اگلا ایک طریقہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، یعنی ہم برائیوں کو دیکھیں تو ہم اس وقت کیا طریقہ اختیار کریں. برائیوں کو دیکھنے کے بعد جو مختلف طریقے ہیں ان میں سے ایک مداہنت ہے، یعنی ہمت، استطاعت اور قوت کے باوجود خاموشی اختیار کر لینا. مداہنت گناہ ہے. مداہنت کے مقابلے میں ایک مدارات ہوتا ہے، یعنی کسی حکمت کے تحت برائی کو دیکھ کر خاموشی اختیار کرنا کہ میں کسی بہتر وقت میں سمجھاؤں گا. یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں مختلف رویے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مداہنت سے پرہیز کرتے، بلکہ تصور ہی نہیں ہے، لیکن آپ مدارات کرتے تھے، یعنی کسی حکمت کے تحت کسی خاص موقع پر خاموشی اختیار کرنا. جیسے آپ نے ایک شخص کو دیکھ کر کہا بئس اخو العشیرہ، یہ بہت برا انسان ہے، لیکن جب وہ قریب آیا آپ بڑے اچھے طریقے سے ملے. تو کسی حکمت کے تحت، کسی ضرورت کے تحت اس طرح سے جائز ہے. لیکن جب ہمت ہو، جب قوت ہو، جب استطاعت ہو، تو برائیوں کا انکار کرنا واجب ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے نماز لوگوں پر سختی کا حکم دیا. تو موجودہ معاشروں میں برائیوں کے مقابلے میں نہ تصادم ہوگا، یعنی جھگڑا، لڑائی، فساد، نہ مداہنت ہوگی، بلکہ دعوت اور نصیحت ہوگی. یہ اصول اور قواعد ہیں. بہت سارے لوگ ان اصول اور قواعد میں ہی انحراف کا شکار ہیں. کچھ علم کے بغیر سیاست میں حصہ لے لیتے ہیں، کچھ علم کے بغیر دعوت اور تبلیغ شروع کر دیتے ہیں، کچھ لوگ علم کے بغیر تزکیہ نفس کا کام کرتے ہیں جس میں پھر وہ ٹھوکریں کھاتے ہیں. تو پہلے علم ہے، دعوت سے پہلے علم ہے، سیاست سے پہلے علم ہے، تزکیے سے پہلے علم ہے، امر بالمعروف سے پہلے علم ہے، پھر ایمان پر محنت ہے. اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، آخرت پر ایمان، نبیوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، پھر عقیدے پر محنت ہے، پھر اصول اہل سنت پر. یہ بڑے بڑے علوم فنون ہیں، لیکن ان بڑے اصولوں کے اندر ہی انحراف ہے، کمزوریاں ہیں. ان اصولوں کے مقابلے میں جو رکاوٹیں ہیں، ان رکاوٹوں میں ایک رکاوٹ حزبیت اور تفرقہ ہے. حزبیت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے حزب کو، اپنے گروہ کو باقی سب سے افضل سمجھنا، اس کو غلطیوں سے پاک سمجھنا اور اس کی بنیاد پر دوستی اور دشمنی اختیار کرنا. حزبیت میں کئی حزب ہیں. کچھ وہ ہیں جو دین سے بالکل دور ہونے کی وجہ سے ہیں، جیسے قوم پرستی، ذات پات، صوبہ پرستی. کچھ ایسی حزبیتیں ہیں جو دیندار لوگوں میں ہیں، جیسے مسلک پرستی، اپنے اپنے مسلک کو کلی طور پر غلطی سے پاک سمجھنا، شخصیت پرستی، گروہ پرستی، تنظیم پرستی، یہ حزبیت. اسی طرح سیاسی حزبیت بھی ہوتی ہے، تعصبات ہوتے ہیں. سیرت جو ہمیں بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ
اللہ اور اس کے رسول سے سب سے پہلے نمبر پر محبت ہوگی، پھر اس کے بعد حق سے۔ حق اپنے لوگوں کے ساتھ ہے، اس سے محبت کریں، حق دوسروں کے ساتھ اس کو تسلیم کریں، دوسروں کی خوبیاں عدل اور انصاف کے ساتھ تسلیم کریں، اپنوں کی کمزوریاں اچھے انداز سے سمجھیں، اچھے انداز سے بیان کریں۔ یہ ہے سیرت کا طریقہ۔ تمام مومنوں سے محبت کریں، نہ کہ خاص کسی اپنے گروہ سے۔ اپنے کام کا جائز تعارف پیش کریں، لیکن یہ نہ کہیں کہ سارا اسلام اور مکمل اسلام کی خدمت ہم کر رہے ہیں، باقی کوئی نہیں کر رہا۔ دیگر جماعتوں سے محبت، تعاون، نہ کہ حسد، بغض۔ امت کا تصور غالب ہو کہ ہماری ایک بہت بڑی امت ہے، اس میں مختلف گروہ ہیں، ان کے درمیان تعاون ہونا چاہیے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم سب سے افضل ہیں۔ قرآن اور سنت مرجع ہو، نہ کہ کوئی خاص شخصیت، کوئی خاص گروہ کی محبت مرجع ہو۔ یہ سیرت کا طریقہ کار ہے۔ دینی جماعتوں میں تعاون ہونا چاہیے، اصول و قواعد کے تحت آپس میں مل جل کر رہنا چاہیے۔ اگر تعاون نہ ہو تو پھر بھی ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے، ایک دوسرے پر ناروا تبصرے، تکفیر، تفسیق، تبدیع غیر مناسب ہے۔ اصول جو دین کی غلبے کے اصول و قواعد ہیں، ان میں ایک بہت بڑی رکاوٹ یہی ہے، حزبیت۔ اس پر بڑا اچھا مواد موجود ہے۔ اگر آپس میں جھگڑے ہو جائیں، تنازع ہوں، فتنے ہوں، علمی مسائل ہوں یا عملی مسائل ہوں، اس میں بھی لازم ہے ہم قرآن اور حدیث کی پیروی کریں، عدل اور انصاف کے ساتھ مخالف کی بات سنیں، اس کی بات کی تحقیق کریں، اپنی زبان اور ہاتھ کو روک کر رکھیں، اختلاف کے آداب اور اصول کا خیال رکھیں، اللہ کے حدود پامال نہ کریں۔ یہ آداب اختلاف ہے۔ اس داخلی جھگڑوں کے متعلق یہ اللہ اور اس کے رسول اور سیرت کا جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ اپنے جھگڑوں کو عدل اور انصاف کے ساتھ حل کریں۔ ایک اور رکاوٹ وہ اختلاف کے اصول اور آداب سے لا علمی ہے۔ اکثر دین کے جو حاملین ہیں وہ فروعی مسائل میں سختی کرتے ہیں اور اصولی مسائل میں اپنی جہالت اور لا علمی کی وجہ سے نرمی کر جاتے ہیں، بڑے دشمنوں سے غافل ہوتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے اختلاف پر بڑی سختی سے ایک دوسرے سے پیش آتے ہیں۔ یہ ایک مسئلہ ہے، یہ ایک چیلنج ہے۔ اس چیلنج کا حل یہ ہے کہ جو سیرت کی روشنی میں ہمیں اصول اور آداب سمجھ آتے ہیں، ہم ان کو سیکھیں، سمجھیں، ان کی مشق کریں، ان کی تربیت حاصل کریں، ان کے مطابق چلیں۔ اجتہادی اختلاف میں نرمی ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کے درمیان اجتہادی اختلاف تھے، لیکن ان کی آپس میں محبت میں کوئی کمی نہیں ہوتی تھی۔ البتہ عقیدے اور سنت کے اختلاف میں کہیں پر سختی ہے، کہیں پر تعلیم ہے، کہیں پر برات ہے، کہیں عدل ہے، مختلف طریقے ہیں۔ صحابہ کرام اصول اور عقیدے میں ایک جیسے تھے، کوئی ان میں اختلاف نہیں تھا۔ لیکن صحابہ کے آخری دور میں، تابعین کے دور میں جب نئی نئی بدعات شروع ہوئی تو اس وقت یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ اہل بدعت کے ساتھ سختی اختیار کی جائے۔ تو جہاں اہل سنت، اہل ایمان مضبوط ہوں تو وہ بڑے اختلاف کے اندر جو غیر اجتہادی ہے اس میں وہ سختی کریں گے، نرمی نہیں کریں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ گمراہوں کے ساتھ مجاہدہ کرو۔ لیکن مختلف احوال میں مختلف صورتحال ہوتی ہے۔ بعض ایسے مواقع ہوتے ہیں ان میں مصلحت کے تحت برات ہوتی ہے، بعض اوقات تعلیم دینی ہوتی ہے، بعض اوقات نرمی کرنی ہوتی ہے۔ تو مخالفین کے اس اقسام کو پہچاننا چاہیے۔ کفار اصلی، کفار کسی تعویل کے تحت، اہل بدعت، مکفرہ، غیر مکفرہ، اہل سنت کے مختلف گروہ، اہل بدعت کے مختلف گروہ، ان کی درجہ بندی سیکھنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اجتہادی اختلاف تھا، تابعین کے دور میں باطل فرقہ پیدا ہوئے، لیکن مختلف مواقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین سے نرمی بھی کی، سختی بھی کی۔ اسی کی روشنی میں ہم مختلف گروہوں سے حسب مصلحت
حسب ضرورت نرمی بھی کریں گے، سختی بھی کریں گے۔ یہ اصول و قواعد ہے، یہ علم ہے، اس کو سیکھنا اور اس پر تربیت پانا لازم ہے، ضروری ہے۔ ایک اور بہت بڑا مسئلہ اہل بدعت سے تعلق کا ہے۔ اہل بدعت سے مراد خوارج، معتزلہ، روافض یہ لوگ ہیں۔ اہل سنت میں جو داخلی گروہ ہیں وہ آپس میں قریب قریب ہوتے ہیں، ان کے بارے میں اتنی زیادہ سختی نہیں ہوتی، لیکن اہل بدعت سے عام طور پر سختی کی جاتی ہے۔ اس معاملے میں ناجائز نرمی بھی نہیں کرنی چاہیے اور ناجائز سختی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اہل بدعت پر گالی گلوچ اور ناجائز تکفیر بھی حرام، کیونکہ یہ لازم نہیں کہ اہل بدعت کافر ہی ہوتے ہیں، یہ کوئی لازم نہیں ہے۔ اور اگر بالفرض کفر کا کوئی شائبہ ہو یا یقین ہو، پھر بھی مختلف احوال میں مختلف رویے ہوتے ہیں۔ قاضی نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اس کو سزا دینی ہے، اس کا یہ حکم ہے، اس کو یہ سزا دے دو۔ لیکن عام معاشرے میں رہتے ہوئے ہم ایک دوسرے کے اوپر قاضی نہیں ہیں، جج نہیں ہیں۔ ہم اگر کسی کو سمجھتے ہیں کہ یہ برا انسان ہے، یا اسے تعلیم دیں یا نصیحت سے سمجھائیں یا اس سے الگ ہو جائیں، برات اختیار کریں۔ مخالفین کے ساتھ عدل اور انصاف، ان کی اچھائیوں اور برائیوں کا موازنہ، اصول اور قواعد پر حکم لگانا نہ کہ فروع پر، یہ اصول اور آداب ہیں۔ یہ لازم ہے کہ اہل بدعت کی حسنات نشر نہ کی جائیں، یہ لازم ہے، اور اہل سنت کی برائیوں کو نشر نہ کیا جائے، یہ بھی لازم ہے۔ لیکن یہ ظلم ہے کہ اگر اپنوں میں کوئی برائی نظر آئے تو اس کو سرے سے کوئی اہمیت نہ دی جائے، اور اگر مخالف میں کوئی اچھائی ہو تو اسے سرے سے توجہ کے لائق نہ سمجھا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان معاملات میں بڑی احتیاط کرتے تھے۔ کسی کی اصلاح کرنی ہوتی تو اس کا نام نہ لیتے، کہتے ما بال اقوام، کچھ لوگ ایسے ہیں، وہ ایسے کرتے ہیں، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمان گروہوں کو کافروں سے زیادہ برا قرار نہیں دینا چاہیے۔ اہل بدعت اور اہل سنت کے درمیان بعض اوقات کسی بڑے فائدے کے لیے کوئی چھوٹا جزوی اتفاق اتحاد ہو جاتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ کلی طور پر گھل مل جانا یہ دین اور سیرت کے اصولوں کے خلاف ہے۔ اہل بدعت کے ساتھ کلی اختلاف، مستقل طور پر گھل مل کر رہنا یہ درست نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سیرت اور شریعت دونوں سے ماخوذ ہے۔ بہت سارے گروہ، بہت سارے لوگ ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں سب ٹھیک ہے، کوئی اہل سنت، کوئی اہل بدعت، کوئی کس گروہ کا، کوئی کس، سب ٹھیک ہے، سب مسلمان ہیں، کوئی درجہ بندی نہیں، کوئی اونچ نیچ نہیں۔ لیکن عقیدے کا علم، سیرت کا علم، دین کا علم ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ سب برابر ہے، تفاوت ہے، درجے، اہل سنت ہیں، اہل بدعت ہیں، مکفرہ ہیں، غیر مکفرہ ہیں، اختلاف کے اصول ہیں، کہیں پر سختی ہے، کہیں پہ نرمی ہے، آپس میں جھگڑا ہو جائے اس کا بھی اصول اور آداب ہیں۔ حزبیت بری چیز ہے، اپنے لوگوں کو ہمیشہ اچھا کہنا، پرائے لوگوں کو ہمیشہ برا کہنا، یہ دین کے اصول ہیں، یہ سیرت کے اصول ہیں۔ اس کے بعد اگلا جو اصول ہے وہ ہے طریقہ کار، معاشرے کے اندر دین کو قائم کرنے کا طریقہ کار۔ اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ جماعت کا قیام ہے، جماعت کا نظم و نسق ہے۔ دینی جماعتیں موجود ہیں، انہیں مضبوط کرنا چاہیے، ان کے ساتھ مل کر چلنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شذ فی النار، شیطان اس بکری پر حملہ کر دیتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے۔ تو مل جل کر رہنا یہ مکی دور کا بھی اور مدنی دور کا بھی، دونوں ادوار کا حکم ہے، تقاضا ہے، تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مکی دور کے اندر بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو بحیثیت مجموعی خطاب کیا۔ یہ ایک مستقل جماعت ہے، جو کلمہ پڑھ کر دین اسلام میں داخل ہو گیا وہ بت پرستوں سے الگ ہو گیا، وہ ظلم برداشت کر لیتا ہے، تکلیفیں برداشت کرتا ہے، لیکن وہ اپنے دین سے ہٹتا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میری ایک جماعت الگ ہو گئی ہے، میں اب مشرکوں سے، بت پرستوں سے الگ ہو گیا ہوں۔ تو جماعت، اس کو مضبوط کرنا، اس کے افراد کا آپس میں تعلق، افراد کا اپنے بڑوں کے ساتھ تعلق، یہ ایک دین کا حکم ہے، سیرت کا مستقل پہلا اصول ہے۔ ید اللہ علی الجماعہ، برکتیں، خیر ایک ایک فرد پر نازل نہیں ہوتا، جماعت پر نازل ہوتا ہے۔ جماعت کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں،
بعض جماعتیں غیر شرعی طریقہ کار پر مبنی ہوتی ہیں، ووٹ ہوتے ہیں، وہ ووٹوں کے بعد پھر جس کو زیادہ ووٹ ملے وہ صدر بن جاتا ہے، مختلف طریقے ہیں، مفادات کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں جماعتوں کے اندر۔ پھر جو جماعت بن بھی جائے اس میں بعض لوگ اپنے اکابر سے انحراف کرتے ہیں، اپنے امراء سے انحراف کرتے ہیں۔ تو جماعت کا ایک شرعی طریقہ کار ہے جسے امارت کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 3 بندے ہوں تو وہ ایک امیر بنا لیں، سفر پر جا رہے ہوں تو ایک امیر بنا لیں۔ جب ہم امیر بنا لیں تو اس امیر کی بات کو ماننا ہم پر لازم ہو جاتا ہے، یہ دین کہتا ہے۔ دینی صلاحیت کی بنیاد پر، امانت اور قوت کی بنیاد پر اگر کوئی امیر بن جاتا ہے، منتخب ہوتا ہے، تو اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری لازم ہے۔ جماعت امارت کی بنیاد پر امیر ہونا چاہیے، پھر جماعت میں تعلیم اور تربیت کا اہتمام ہو، پھر جماعت دعوت اور تبلیغ کا کام کرے، پھر جماعت اپنے دور کے حالات پر غور کرے، مہارت حاصل کرے، فکر کرے۔ یہ اگلا مرحلہ ہے۔ اس وقت مختلف جماعتیں کام کر رہی ہیں، ان جماعتوں کو مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ جماعت اس وقت جو جماعتیں ہیں یہ سماجی سطح کی جماعتیں ہیں، یعنی ان کے پاس وہ قوت نہیں ہے، وہ اقتدار نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے ماتحتوں کو سزائیں دیں، سزا نہیں دے سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمران تھے، آپ سزائیں دیتے تھے، زانی کو رجم کر دیتے، شادی شدہ ہوتا، چور کا ہاتھ کاٹ دیتے۔ لیکن اب جو جماعتیں ہیں یہ سلطے کے بغیر ہیں، یہ اپنے کارکنوں کو سزائیں نہیں دے سکتے جیسے فوجی جماعتیں سزائیں دیتی ہیں۔ اس کے بعد اگلا ایک عنوان ہے سیاسی طریقہ کار۔ یہ امور یہ سماجی تھے، جماعت، نظم و نسق، امارت، تعلیم میں کمزوریاں کہ بہت سارے لوگ الہادی تعلیم کے حامل ہیں، بہت سارے لوگ نیم مذہبی تعلیم کے عادی ہیں۔ تعلیم کو بہتر کرنا چاہیے، تربیت کے اندر کمزوریاں ہیں۔ کچھ ادارے الہادی تربیت کرتے ہیں، یعنی ایسے افراد تیار کرتے ہیں جو دین کے حامل نہیں ہوتے۔ کچھ ادارے ہیں وہ نیم مذہبی تربیت کرتے ہیں، یعنی ملی جلی ہوتی ہے، کچھ اچھی باتیں ہوتی ہیں، کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں۔ سیرت کی روشنی میں جو تعلیم ہے وہ بڑی مضبوط ہے، بڑی طاقتور ہے۔ اسی طرح دعوت کے اندر جو سماجی دعوت کے کام ہیں ان کے اندر چیلنجز ہیں۔ یہاں پر 6 چیلنج لکھے ہیں۔ سب سے پہلے تو علم بغیر عمل کے، یعنی علم بہت حاصل کیا لیکن اس پر عمل نہیں کیا، محنت نہیں کی، علم کے بعد اس پر عمل نہیں کیا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے بعض لوگ تعلیم پر، کتابوں کے مطالعے پر بہت محنت کرتے ہیں لیکن ان کا اپنا عملی کردار اتنا کوئی اچھا نہیں ہوتا، عمل کمزور ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ علم حاصل کرتے ہیں، بڑی محنت سے کتابیں پڑھتے ہیں، لیکچر سنتے ہیں لیکن وہ دعوت نہیں دیتے، یہ مسئلہ ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ عمل کرتے ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہوتا، اپنی مرضی سے عمل کرتے جاتے ہیں، باقاعدہ علم سیکھ کر اپنے اعمال کی اصلاح نہیں کرتے، ان کے اندر بھی انحرافات ہوتے ہیں۔ کئی لوگ عمل کرتے ہیں یعنی اپنی اصلاح کرتے ہیں لیکن دوسروں کو دعوت نہیں دیتے۔ یہ مختلف شکلیں ہیں، علم، عمل اور دعوت، 3 چیزیں ہیں۔ یہ تینوں چیزیں ہر بندے میں ہونی چاہیے اور ان کا مناسب آپس میں نسبت ہونی چاہیے، تدریج ہونی چاہیے، ان کے درمیان تتابع ہے، یعنی پہلے علم ہے، پھر عمل ہے، پھر دعوت ہے، ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہیں۔ اگر معاشرے کے اندر علم اور عمل اور دعوت تینوں پر محنت کرنے والے لوگ نہ ہوں تو مختلف مظاہرے نظر آتے ہیں۔ مثلا علماء زیادہ ہوں لیکن مربی کم ہوں تو
معاشرے کے اندر دین کی فضا قائم نہیں ہوتی۔ مربی وہ ہوتے ہیں جو عوام کو نیک بناتے ہیں، علماء وہ ہوتے ہیں جو اصلاح کرتے ہیں، یعنی غلطیوں سے بچاتے ہیں، غلط رستوں سے، انحراف سے بچاتے ہیں۔ علماء ہونے بھی ضروری ہیں، عمل کرنے والے یعنی مربی ہونے بھی ضروری ہے، اور داعیوں کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ داعی وہ ہوتے ہیں جو معاشرے کے لوگوں کو دین کی طرف قریب کرتے ہیں، وہ داعی ہیں۔ مربی وہ ہیں جو منتخب لوگوں کو بہت زیادہ نیک بناتے ہیں کہ وہ لوگوں کے لیے ایک اسوہ بنے، ایک مثال بنے۔ داعی عوام پر کام کرتے ہیں، مربی خاص افراد پر محنت کرتے ہیں، اور علماء مجموعی طور پر جماعت کو ایک خاص سمت میں لے جاتے ہیں۔ ایسے کرنا ہے، ملک کے اندر ایسے رہنا ہے، حکمرانوں کے ساتھ ایسے رہنا ہے، آپس میں جماعتوں کے ساتھ ایسے رہنا ہے۔ وہ ایک بڑی پالیسیوں کو مرتب کرتے ہیں، ان پر لوگوں کو لے جاتے ہیں۔ اگر علماء کم ہو پھر انحرافات پھیل جاتے ہیں، اگر مربی کم ہو تو دین کے اندر اسوہ بننے والے لوگ تھوڑے ہوتے ہیں، اگر داعی کم ہو تو عوام کی اصلاح کا کام رک جاتا ہے۔ یہ تینوں طبقے ضروری ہیں، علماء بھی، مربی بھی، اور داعی بھی۔ اسی طرح فقہ الواقع ہے۔ بعض لوگ فقہ الواقع سے بالکل لا علم ہوتے ہیں، معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، حکومت کیا کر رہی ہے، جماعتیں کیا کر رہی ہیں، الحاد کیسے پھیل رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، بالکل غافل۔ اور بعض لوگ اتنے زیادہ حساس ہوتے ہیں کہ دن رات باہر کی باتیں سنتے رہتے ہیں۔ اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے ارد گرد کی اصلاح کرنی ہے، اپنے علم میں اضافہ کرنا ہے، اپنا عمل بہتر کرنا ہے۔ بعض لوگ اس چیز کو چھوڑ کر صرف اور صرف فقہ الواقع کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ خبریں سننا، خبروں پر تجزیے، تبصرے، دن رات یہی مشغلے، باتیں، اصلاح سے، اپنی اصلاح سے غافل، لوگوں کی اصلاح سے غافل۔ یہ سماجی باتیں تھیں۔ اس کے بعد جو اگلا ہمارا موضوع ہے وہ ہے سیاسی طریقہ کار۔ سیاسی جو منہج ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، یعنی حکمرانوں کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے اور حکمرانوں کی اصلاح کیسے کرنی چاہیے، یہ سیاست ہے۔ سیاست میں دو طریقے ہوتے ہیں، ایک سیاست شرعی، ایک سیاست بدعتی۔ شرعی سیاست یہ ہے کہ ہم حکمرانوں کی اصلاح کریں انبیاء کے طریقے پر، سنت کے طریقے پر، صحابہ اور تابعین کے طریقے پر۔ آخر انہوں نے بھی حکمرانوں کی اصلاح کی۔ بدعتی طریقہ یہ ہے کہ ہم حکمرانوں کی اصلاح کریں ایک ایسے طریقے پر جو انبیاء کا، صحابہ کا منہج نہیں تھا، سنت نہیں تھا، سنت طریقہ نہیں تھا۔ تو جو بدعتی سیاست ہے اس میں یہ ہے کہ ہم لوگوں کی تکفیر کریں بغیر کسی اصول و قاعدے کے، لوگوں پر تشدد کریں، لوگوں پر خروج کریں، یہ بدعتی طریقہ ہے۔ اور یہ بھی بدعتی طریقہ ہے کہ ہم ہڑتالیں کریں، ہم جلوس نکالیں، ہم توڑ پھوڑ کریں، ہم جوشیلی تقریریں کریں جن میں الزامات کی بھرمار ہو۔ یہ جمہوری بدعتی طریقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، انبیاء، صالحین وہ ان طریقوں پر نہیں چلتے تھے۔ ان میں کئی تو بالکل معصیت ہے، نافرمانی کے کام، کئی ایسے کام ہیں جو اصول و قاعدے کے بغیر ہیں، کئی ایسے کام ہیں جن کا نتیجہ کوئی خاص نہیں نکلتا۔ اس لیے سیاسی منہج میں ہم بدعتی منہج سے پرہیز کریں اور علم اور عمل پر محنت کریں، عقیدے اور عبادت پر محنت کریں، تعلیم اور تربیت پر محنت کریں، دعوت اور تبلیغ پر محنت کریں، قوت اور استحکام پر محنت کریں، اعتصام اور اتحاد پر محنت کریں، امارت اور خلافت پر محنت کریں۔ یہ سیاسی منہج ہے۔ سماجی منہج پہلے بیان ہوا کہ جماعت مضبوط کریں، رضاکارانہ امیر ہوتے ہیں ان کی اطاعت کریں، تعلیم تربیت کا کام کریں، دعوت اور تبلیغ کا کام کریں، یہ سماجی منہج۔ سیاسی منہج یہ ہے کہ ہم ہڑتالوں سے، توڑ پھوڑ سے، جوشیلے جذباتی نعروں سے پرہیز کریں، تکفیر، تصادم، تشدد سے پرہیز کریں،
بلکہ اس کے مقابلے میں جو نبوی طریقہ ہے، جو انبیاء کا طریقہ ہے، وہ ہے کہ خاموشی سے لوگوں کو دین کے قریب کرنا، پھر جو قریب ہو جائیں انہیں مضبوط کرنا، انہیں آپس میں جوڑنا، جماعت کو مضبوط کرنا۔ یہ پھر مل کر اگر کوئی فیصلہ کرنا ہے ہجرت کا یا کوئی اور فیصلہ کرنا، پالیسی کے تحت یا فیصلہ کرنا، موجودہ دور میں حکام سے تعلق کیسے ہوگا یہ سمجھنا بھی ضروری ہے۔ حکام کی کئی اقسام ہوتے ہیں، کئی حکام راشد ہوتے ہیں۔ راشد حاکم وہ ہوتا ہے جو خود بھی نیک ہو اور پھر وہ نیکی کو پھیلائے، وہ حاکم راشد ہے، خلیفہ راشد، اس کی تو اطاعت لازم ہے، فرض ہے۔ ایک حاکم ہوتا ہے، عادل تو ہوتا ہے لیکن خود نیک نہیں ہوتا، خود برا انسان ہے لیکن وہ معاشرے کے اندر دین کا محافظ ہوتا ہے، دین پھیلاتا ہے، نیکی پھیلاتا ہے، اس کی بھی اطاعت فرض ہے۔ ایک حاکم وہ ہوتا ہے جو خود بھی نیک نہیں، نیکی کو پھیلاتا بھی نہیں، بلکہ نیکی کا دشمن ہے، برائی پھیلاتا ہے۔ ایسے حاکم کی اطاعت نیکی کے کاموں میں تو ہوگی، اچھے کام، برے کاموں میں نہیں ہوگی۔ اور اگر وہ کفر بواہ کا مرتکب ہو تو پھر اس کے خلاف خروج جائز اور واجب تو ہے، لیکن اس کی تیاری ہے، اس کے اصول اور قواعد ہیں، اس کے شرائط ہیں، آداب ہیں۔ تو یہ حاکم سے تعلق کیسا رکھنا چاہیے یہ سمجھنا ضروری ہے۔ بعض لوگ افراط کا شکار ہیں، مداہنت کرتے ہیں، حاکم کی اصلاح نہیں کرتے، خاموشی اختیار کرتے ہیں، ہمت اور استطاعت کے باوجود خاموش رہتے ہیں۔ اور بعض لوگ اس کے الٹ ہیں کہ وہ تصادم کا رستہ اختیار کرتے ہیں، جلد بازی کرتے ہیں، تیاری نہیں کرتے، اپنی اصلاح نہیں کرتے، معاشرے کی اصلاح نہیں کرتے، اتنی قوت نہیں بناتے کہ ان کا وزن ہو۔ مسلمان حکمران کی اصلاح کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک طریقہ جمہوری ہے، اصولاً تو دو ہی طریقے ہیں، ایک شرعی اور ایک بدعتی۔ شرعی وہ جس کی شریعت میں اجازت ہو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، صحابہ سے، انبیاء سے ثابت ہو۔ اور بدعتی طریقہ وہ ہے جو انبیاء، صحابہ، سنت سے ثابت نہ ہو۔ اس وقت جو بدعتی طریقہ چل رہا ہے وہ ہے کہ مسلم حاکم کے خلاف شور و شغب قائم کیا جائے، اخبارات میں، جلوس میں، جلسوں میں اعلانیہ ان کی مذمت کی جائے، اسے غدار کہا جائے، اسے شر انگیزی پھیلائی جائے، اس کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا جائے، فضیحت، رسوائی اختیار کی جائے۔ ظاہر ہے حکمرانوں کی اصلاح کا یہ کوئی طریقہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کی طرف بھیجا تو کہا کہ اس کے ساتھ نرم بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت پکڑے، یہ نہیں کہا کہ سختی کرنا۔ اور فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جتنے مکالمے ہیں یا پچھلے انبیاء اور ان کی اپنی قوم کے اکابر سے جتنے مکالمے ہیں ان میں آپ دیکھیں کہ کوئی گالی گلوچ نہیں ہے، کوئی فضیحت نہیں ہے، کوئی رسوائی نہیں ہے، کوئی مخالف کے اوپر کیچڑ نہیں اچھالا جاتا۔ تو ایک طریقہ جمہوری ہے جو بدعتی طریقہ ہے، اور ایک طریقہ مداہنت کا طریقہ ہے کہ جہاں پر بول سکتے ہوں وہاں بھی خاموشی اختیار کی جائے، جہاں حکومت یا حاکم کا ہاتھ روک سکتے ہوں، استطاعت کے باوجود وہاں پر سستی اختیار کی جائے یا دنیا کے مفادات کی خاطر سستی اختیار کی جائے۔ جہاں پر خاموش رہ سکتے ہوں وہاں خاموش نہ رہیں بلکہ حکمران کی تعریفیں شروع کر دیں، ناروا قسم کی مدح سرائی شروع کر دیں۔ یہ مداہنت کا اصول ہے۔ مداہنت اسلام میں، دین میں جائز نہیں ہے، یہ ایک برا کام ہے۔ اسی طرح مسلمان حکمران اگر اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے برائی پھیلاتے ہیں، ان کے ساتھ شریک ہو کر معاون بن جانا، برائی کے کاموں میں تعاون کرنا، یہ بھی مداہنت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اختیار کیا قریش مکہ کے ساتھ، نجاشی کے ساتھ، ہرقل کے ساتھ، کسریٰ کے ساتھ، اس میں یہ تھا کہ دعوت دی لیکن اسے رسوا نہیں کیا، ذلیل نہیں کیا۔ شروع میں آپ خفیہ دعوت بھی دیتے رہے، حکمران کو خاموشی سے سمجھایا جا سکتا ہے، اگر اعلانیہ سمجھانا ہو تو اس میں بھی اچھے طریقے سے سمجھائیں،
کہ وہ بھڑک نہ اٹھے، کوئی مفسدت پیدا نہ ہو، کوئی خرابی پیدا نہ ہو، دینداروں پر کوئی آفت نہ ٹوٹ پڑے۔ حکومت کے ساتھ نیکی کے کام میں تعاون کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی برا کام نظر آتا ہے اس برے کام کی حمایت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ کہنا چاہیے یہ برا کام ہے، ہم اس پر راضی نہیں ہیں۔ اگر حاکم ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن برے کام کو برا کہنا چاہیے۔ برائی کو برا کہنا یہ ایک اور چیز ہے، حاکم کو برا کہنا یہ ایک الگ چیز ہے۔ جب آپ حاکم کے ذاتی کردار کے پیچھے لگ جائیں گے تو یہ شر اور فساد ہے، لیکن جب آپ بتائیں گے کہ جی یہ معاشرے میں یہ فلاں برائی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے، فلاں خرابی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے، فلاں فیصلہ درست نہیں ہے، یہ دین کے خلاف ہے، منکر کو منکر کہنا واجب ہے، حاکم خوش ہو یا حاکم ناراض ہو۔ اس سلسلے میں اگر انسان قربانی دے سکے قربانی دے، قربانی نہ دے سکے تو خاموشی اختیار کرے، لیکن مداہنت نہ کرے کہ برائی کے ساتھ مل جائے، اس کا ہم نوا بن جائے، اس کا ساتھی بن جائے۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ غلو اور تکفیر اور خروج کا ہے۔ حاکم کو کافر کہنا اگر کفر والی بات ہے یا اگر کفر والی بات نہیں ہے، دونوں صورتوں میں اصول ہوتے ہیں، قاعدے ہوتے ہیں۔ اگر حاکم میں کفر والی بات نہیں ہے اور ہم اسے کافر کہیں یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، اور اگر اس میں کفر والی بات ہے پھر بھی ہم کسی کو چڑھانے کے لیے کافر نہیں کہہ سکتے۔ کافر کو کافر کہنا اس کے مختلف شعبے ہیں۔ قاضی اگر کافر کو کافر کہے تو وہ سزا دینا چاہتا ہے کہ اس کو سزا دو۔ اگر داعی کہتا ہے کہ یہ چیز گناہ ہے اور اتنا بڑا ہے کہ یہ کفر ہے تو یہ تو ایک نصیحت کا انداز ہے، کفر کو سمجھانا کہ یہ کفر ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ اس پہ ناراض ہوتے ہیں، یہ اتنا بڑا ہے کہ یہ کفر ہے، اس سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے، یہ سمجھانا یہ ایک نصیحت ہے، دعوت ہے۔ لیکن اگر یہ دعوت کا مقصد نہ ہو، محض شر انگیزی ہو تو یہ خروج ہے، یہ رسوائی ہے، یہ تصادم ہے۔ اور تصادم اس وقت بندہ اختیار کرے جب اس کی ہمت صلاحیت ہو اور جب دین کے اصول اور قواعد اجازت دیتے ہوں۔ اسی لیے غلو اور تکفیر اور خروج ان معاملات کے اندر بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ کئی کفر ایسے ہوتے ہیں جو متفق علیہ ہوتے ہیں جنہیں کفر بوا کہتے ہیں، کچھ کفر ایسے ہوتے ہیں جو متفق علیہ نہیں ہوتے، ان کی مختلف اقسام ہوتی ہیں۔ پھر کفر کی تطبیق میں مختلف اصول اور قواعد ہوتے ہیں۔ اس تکفیر اور غلو اور خروج کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ یہ اہل علم کا کام ہے، یہ عوام کا یا طالب علموں کا کام نہیں ہے، یہ اہل علم کا کام ہے۔ اگلی ایک چیز ابتلا اور آزمائش ہے۔ جب جماعت سماج میں کام کرتی ہے، اپنا دائرہ بڑھاتی ہے، دین کے اندر آگے بڑھتی ہے تو آزمائشیں لازم آتی ہیں۔ جو سب سے اچھے لوگ تھے دین میں وہ انبیاء تھے، پھر وہ جو ان کے بعد صحابہ تھے وہ سب سے اچھے لوگ، ان کو بھی اپنی زندگیوں میں آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جب بہترین لوگ آزمائشوں سے نہیں بچ سکے تو ہم کمزور لوگ کیسے بچ سکتے ہیں؟ جب بھی دیندار لوگ، دینی جماعتیں دین پر محنت کرتی ہیں، ان اپنا دائرہ بڑھاتی ہیں، اپنا اثر و رسوخ بڑھاتی ہیں تو انہیں ابتلا اور آزمائش لازماً آتی ہے۔ لوگوں کی طرف سے تکلیفیں، تان اور تشنیع، کردار کشی، حکمرانوں کی طرف سے سختیاں، قید و بند، صعوبتیں، پریشانیاں۔ لیکن یہ ابتلائیں اور آزمائشیں یہ بڑی باحکمت ہوتی ہیں، یہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ آپ اپنی اصلاح کیسے کرو۔ فلاں رستہ بند ہو گیا، دوسرا رستہ تلاش کرو، فلاں خطرناک کام ہے، خطرناکی سے بچو، فلاں موقع بڑا اچھا ہے، گولڈن چانس ہے، اس کو اختیار کرو۔ یہ ابتلائیں اور یہ آزمائشیں یہ دنیاوی اور اخروی کامیابیوں کی راہ کو ہموار کرتی ہیں۔ کتنا وقت ہو گیا؟ تو ابتلا اور آزمائش سے ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے، علم کی راہیں بھی کھلتی ہیں، سوجھتی ہیں،
تقوی بھی نصیب ہوتا ہے، اخلاق بہتر ہوتے ہیں، صبر اور ہمت میں اضافہ ہوتا ہے، تربیت بہتر ہوتی ہے، ذاتی اصلاح ہوتی ہے، جماعت کی اصلاح ہوتی ہے۔ یہ ایک ضروری نقطہ تھا، ابتلا اور آزمائش، فقہ الابتلا۔ ذاتی زندگی میں بھی ابتلائیں ہوتی ہیں، جماعتی زندگی میں بھی ابتلائیں ہوتی ہیں۔ اگلا ایک آخری جو ایک بڑا نقطہ تھا وہ ہے مغربی تہذیب سے تعلق۔ پہلے ہم نے اصول و قواعد پڑھے جس میں علم تھا، ایمان تھا، توحید، شرک کا تصور، اصول اہل سنت، عبادات، اخلاق، امر بالمعروف، یہ اصول ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے اہل ایمان کے آپس کے، اہل سنت کے آپس کے اختلافات اور ان کا حل، پھر سماجی طور طریقے، پھر سیاسی، اب یہ آخری نقطہ ہے مغربی تہذیب سے تعلق۔ بعض لوگ کافروں سے بڑے متاثر ہوتے ہیں، وہ ایسے، وہ اتنے اچھے، ان کی صفائی بڑی اچھی، ان کا نظام بڑے اچھے، ان کی طاقت بڑی، دن رات وہ کافروں کی تعریفیں کرتے ہیں اور مسلمانوں کے عیوب، ان کے نقائص، ان کی کمزوریاں بیان کرتے ہیں۔ کافر جتنا بھی اچھا ہو، اس کی تعریف کے ساتھ ساتھ یہ بتلانا لازم ہے کہ کفر سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا عیب ہے، سب سے بری چیز ہے۔ لہذا وہ جتنی ترقی کر لیں، جتنے اچھے بن جائیں، جتنے اعلیٰ ہوں، جتنے منظم ہوں، جتنے علوم فنون کے ماہر ہوں، اگر وہ اللہ کو نہیں پہچانتے تو ان کی ترقی، ان کا علم ان کے لیے وبال ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اگر کافر کی تعریف کرنی پڑے تو ساتھ بتائیں کہ یہ ہے تو کافر، کفر ہے، اس کے اندر کفر بری چیز ہے، سب سے بڑا ہے۔ اور ہم مسلمان ہیں، ہمارے اندر بہت سارے عیوب ہیں، لیکن ایک خوبی ہماری بڑی اچھی ہے، سب سے بڑی خوبی ہے کہ ہم اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ رب العالمین کی پہچان ہمیں حاصل ہے۔ بے شک ہمارے اندر بہت سارے عیوب ہیں۔ تو کافروں سے ولا اور برا، دلی دوستی اور دلی دشمنی، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ مومن کے ساتھ دلی دوستی ہوگی چاہے ظاہر میں جتنا اختلاف، اور کافر کے ساتھ دلی دوستی نہیں ہوگی چاہے جتنا گہرا اس سے تعلق کیوں نہ ہو، ظاہری تعلق جتنا اچھا کیوں نہ ہو، لیکن دلی دوستی نہیں ہوگی۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ ہم کافر کے ساتھ بھی عدل کریں، ظلم نہ کریں، اس کے اندر کوئی چیز اچھی ہے اس کا اعتراف کریں، اس کا کفر بھی واضح کریں، اس کی خوبیاں ہیں، اگر ان سے استفادہ ممکن ہے اور ہمارا دین اجازت دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں، استفادہ بھی جائز ہے۔ کافروں کے لیے دعائے خیر کی جا سکتی ہے کہ اللہ انہیں ہدایت دے، اللہ انہیں ہدایت کے بعد نیک بھی بنائے، اللہ انہیں ظلم سے بچنے کی ہمت دے۔ کافر اس کے ساتھ مہمان نوازی بھی کر سکتے ہیں، اس کی دعوت قبول بھی کر سکتے ہیں، اس کا تحفہ لے بھی سکتے ہیں، دے بھی سکتے ہیں، مختلف صورتیں۔ ہمارا دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کافر کے ساتھ عدل کرنا ہے، اعدلوا واقرب للتقوی۔ دشمنوں کی دشمنی تمہیں اس چیز پر مجبور نہ کرے کہ تم عدل اور انصاف چھوڑ دو۔ بعض لوگ بہت زیادہ سختی کر جاتے ہیں۔ اگلا ایک مسئلہ ہے کہ کافروں سے جنگ اور جدال اور لڑائی کب کرنی ہے۔ اس بارے میں دو گروہ ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ اب کبھی نہیں لڑنا کافروں سے، قیامت تک کے لیے کافروں سے لڑائی حرام ہو گئی ہے، کیونکہ اب میڈیا کا دور ہے، اب جمہوری دور ہے، اب ہڑتال کر کے ہی ہم اپنی بات منوا سکتے ہیں۔ کافر سے جنگ ہمیشہ کے لیے ختم، منسوخ ہو گئی ہے، جہاد منسوخ ہو گیا ہے مستقل طور پر۔ یہ تفرید کرنے والے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جہاد اتنا ضروری ہے کہ یہ علم سے زیادہ ضروری ہے، عمل سے زیادہ ضروری ہے، معاشروں کی اصلاح سے زیادہ ضروری ہے، یہ تعلیم اور تربیت سے زیادہ ضروری ہے، یہ معاشروں کے اندر دعوت اور تبلیغ سے زیادہ ضروری ہے۔ یہ بھی زیادتی ہے۔ مختلف مرحلوں میں مختلف ہوتے ہیں۔ معاشروں کے اندر تعلیم بھی ضروری ہے، علم بھی ضروری ہے، اپنی اصلاح بھی ضروری ہے، دوسروں کی اصلاح بھی ضروری ہے، اور بعض اوقات ہاتھ روکنا ہوتا ہے اور بعض اوقات لڑائی کرنی ہوتی ہے۔ سیرت کی روشنی میں دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں مکی دور میں آپ نے حکم دیا کہ لڑائی نہیں کرنی، 14 سال تک لڑائی منع رہی۔ پھر مدنی دور میں بھی جہاد بتدریج ترقی کرتا گیا۔ یہ مختلف صورتحال ہے۔
اگلا آخری ایک نقطہ یہ ہے کہ مغرب سے جو استفادہ ہے ممکن ہے یہ نہیں ہے. کافروں سے ہم اچھی چیزیں سیکھیں، ٹیکنالوجی سیکھیں، سائنس سیکھیں، یا ٹیکنالوجی سائنس کے علاوہ کچھ اور چیزیں سیکھیں. مثلا ان سے ہم ان کی جمہوریت سیکھیں، ان کی بینکنگ سیکھیں، ان کے فکری علوم سیکھیں، نظریاتی علوم سیکھیں. یہ ایک اہم نقطہ ہے کیونکہ اس وقت ان کا زور ہے. تو مغرب سے استفادے کی حدود ہیں. تجربی علوم کے اندر ہم ان سے استفادہ کر سکتے ہیں، جیسے ڈاکٹری ہے، انجینئرنگ ہے، سیکھ سکتے ہیں. لیکن جو نظریاتی علوم ہیں جیسے پولیٹیکل سائنس ہے، سوشیالوجی ہے، اکنامکس ہے، بزنس ایڈمنسٹریشن ہے، اس کے اندر بہت سارے ان کے اصول و قواعد، ان کی بنیادیں ہی غلط ہیں. اس لیے ان چیزوں کو سیکھنے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، بڑی احتیاط کی. بلکہ متخصصین کی عملی ہدایات اور ان کے عملی ارشادات کے بغیر سیکھنا عوام کے لیے ناممکن ہے. بعض لوگ مغرب کی باتوں کو اسلام بنانے کی کوشش کرتے ہیں، بعض اسلام کی باتوں کو مغرب کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں. دونوں طریقے غلط ہیں. ہم اسلام کے اندر سے زبردستی ہم نکالیں گے. مغرب سے تجربی علوم کے اندر استفادہ جائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے اندر رومیوں سے، فارسیوں سے ان کے علوم اور فنون کے سیکھنے کی اجازت دی. تو جو تجربی علوم ہیں ان میں کوئی حرج نہیں، لیکن جو فکری علوم ہیں، نظریاتی علوم ہیں، ان کے اندر بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. اسلام کے ماہرین اور متعلقہ متخصصین کی ہدایات، ان کی رہنمائی کے بغیر مغربی فکری علوم سے استفادہ خطرناک ہے. تو اسلام کی مغرب کاری کرنا یا مغرب کے اسلام کاری کرنا، یہ دونوں چیزیں غلط ہیں. اسلام کی مغرب کاری کی مثال ایسے ہے جیسے کہنا کہ خطبہ حجت الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں. لہٰذا اقوام متحدہ کا انسانی حقوق کا چارٹر ثابت ہو گیا. یہ بالکل غلط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گورے و کالے پر کوئی فضیلت نہیں، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ نے فرمایا الا بالتقوی، مگر تقوی کے ساتھ. تقوی یہ ہے کہ مسلمان کو کافر پر فضیلت ہے، نمازی کو غیر نمازی پر فضیلت ہے. تو فضیلتیں تو ہیں نا، لیکن انسانی حقوق کا چارٹر یہ کہتا ہے کہ مسلم اور کافر برابر ہیں، نمازی غیر نمازی برابر ہیں، ان کے حقوق برابر ہیں. مسلم شہری اور غیر مسلم شہری اپنے سیاسی حقوق میں برابر ہیں. ایسا نہیں ہے، برابر نہیں ہے. غیر مسلم کو جزیہ دینا ہوگا. تو اسلام کو مغرب کے مطابق ڈھالنا یا مغرب کو اسلام کے مطابق ڈھالنا دونوں غلط ہیں. مثلا جمہوریت ایک مغربی طریقہ ہے، ہم اس کو اسلام کے مطابق بنانے کی کوشش کریں، اسلامی جمہوریت بنانے کی کوشش کریں. یہ ایک ناروا چیز ہے. اسی طرح مغربی اصطلاحات کو اسلامی اصطلاحات کی جگہ پر استعمال کرنے سے بھی گریز کرنا چاہیے. مغرب کی اصطلاحات اپنی ہیں، انسانی حقوق، لفظوں میں تو بڑا پیارا ہے انسانی حقوق، لیکن اس کے پیچھے جو اس کی تشریح ہے وہ غلط ہے. تمام انسان برابر نہیں ہے، مسلم کافر برابر نہیں ہے، ان کے حقوق بھی برابر نہیں ہیں، نہ سماجی سطح پہ، نہ سیاسی سطح پہ، نہ اخروی لحاظ سے. تو اصطلاحات کے معاملے میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے. یہ چند باتیں تھیں. یہ ساری باتیں، ان میں سب سے زیادہ جو جہاں سے استفادہ کیا گیا ہے وہ عدنان ارور کی کتاب ہے منہج الاعتدال، منہج الدعوہ فی ضوء الواقع المعاصر، فقہ النثر والتمکین علی محمد سلابی، عوامل النثر والتمکین احمد بن حمدان الشاہری. یہ کتابیں ہیں جہاں سے استفادہ ہوا. یہ سیرت اور شریعت دونوں کی روشنی میں لکھی گئیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل.